دوڑنے کی وجہ سے میرا سانس دھونکنے کی مانند چل رہا تھا۔ میں لمبے لمبے سانس لینے کے ساتھ ساتھ ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کدھر جاؤں۔ سڑک کی دوسری طرف بھی باغات کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اندھیرا بھی پھیلتا جا رہا تھا۔ مجھے جلد از جلد کسی محفوظ پناہ گاہ پر پہنچنا تھا۔ باہر کیف کچھ سوچ کر میں نے ایک طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ میرے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ اگر کوئی دیہاتی مل گیا تو میں اس سے ملتان جانے والے راستے کے بارے میں دریافت کر لوں گا اور پھر ملتان روانہ ہو جاؤں گا۔ لیکن کافی دور آنے کے باوجود مجھے کوئی شخص دکھائی نہ دیا تو مجھے مایوسی ہونے لگی۔ اندھیرا اب کافی گہرا ہو گیا تھا جس کے باعث میری پریشانی میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ دور نزدیک سنسان اور ویران تھا۔ میرا سانس بھی اب معمول پر آ چکا تھا، البتہ دوڑنے اور تیز تیز چلنے کے باعث ہلکا ہلکا پسینہ بھی آ گیا تھا۔ کچھ دور آنے کے بعد مجھے سامنے کی طرف چند جلتے ہوئے زرد بلب دکھائی دیے تو میں سمجھ گیا کہ اس طرف آبادی ہے۔ آبادی کے آثار دیکھ کر میری مایوسی بتدریج کم ہو گئی۔ گو آبادی قدرے دور تھی اور درمیان میں کھیت حائل تھے، لیکن مجھے ہر صورت وہاں سے نکلنا تھا۔ چنانچہ میں کچی سڑک سے اتر کر کھیتوں کے درمیان بنی پگڈنڈی پر چلنے لگا۔ چاند بھی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آسمان پر نمودار ہو کر اپنی روشنی بکھیرنے میں مگن ہو گیا تھا، اس لیے اس کی روشنی میں مجھے آگے بڑھنے میں آسانی ہو رہی تھی۔ پگ ڈنڈی عبور کرنے کے بعد میں ایک چھوٹی نہر کے کنارے پہنچ گیا۔ مسلسل اور تیز تیز چلنے کی وجہ سے میری ٹانگوں میں بھی درد شروع ہو گیا تھا۔ میں کہیں بیٹھ کر سستانا نہیں چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں جلد سے جلد آبادی میں پہنچ کر کسی ذریعے سے شہر پہنچنے کی کوشش کروں۔ تقریباً 40-45 منٹ چلنے کے بعد بالآخر میں آبادی کے قریب پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ سامنے ہی مجھے ایک کچا مکان دکھائی دے رہا تھا جس کی ایک دیوار کے ساتھ بانس سے زرد رنگ کا ایک بلب بندھا ہوا تھا، جس کی اونگتی ہوئی روشنی گھر کے احاطے کے ساتھ ساتھ باہر بھی پھیلی ہوئی تھی۔ اس مکان کے دروازے کے سامنے اور قرب و جوار میں درخت بھی پھیلے ہوئے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر دیکھا تو اس مکان سے قدرے فاصلے پر ایک اور مکان بھی تھا۔ کچھ ہی فاصلے پر مسجد کا مینار بھی دکھائی دیا جس کی چوٹی پر ایک بلب جل رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ کس گھر کا دروازہ کھٹکھٹاؤں کہ دفعتاً مجھے کتوں کی غراہٹیں سنائی دیں۔ میں بے اختیار اچھل پڑا اور ادھر ادھر دیکھا تو میرے دائیں طرف 4 عدد خونخوار کتے کھڑے میری طرف دیکھ کر غرا رہے تھے۔ 4 خونخوار کتوں کو دیکھ کر مجھے اپنا خون رگوں میں خشک ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ کتوں کی غراہٹوں سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ مجھ پر حملہ کرنے کی نیت رکھتے ہیں۔ ویسے بھی دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی اجنبی کسی دیہات میں جاتا ہے تو وہاں کے کتے اسے اجنبی سمجھ کر اس پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آہستہ آہستہ الٹے قدموں پیچھے ہونے لگا تو کتوں کی غراہٹوں میں نہ صرف اضافہ ہوا بلکہ 2 کتوں نے تو باقاعدہ زور زور سے بھونکنا شروع کر دیا۔ میری نظریں ان 4 کتوں پر جمی ہوئی تھی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ 4 کتوں نے بھی آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ میری ٹانگیں کپ کپا رہی تھیں۔ اگلے ہی لمحے میں نے مڑ کر ایک مکان کے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی تو 4 کتے بھی بھونکتے ہوئے میرے پیچھے دوڑ پڑے۔ مکان کا دروازہ بند تھا، اس لیے مجھے اور کوئی جائے پناہ دکھائی نہ دی تو میں نے دوڑتے دوڑتے درخت کی طرف چھلانگ لگا دی۔ میرا ارادہ درخت کی شاخ پکڑنے کا تھا، لیکن میرے ہاتھ درخت کی شاخ تک نہ پہنچ سکے اور میں دھڑام سے منہ کے بل زمین پر آ گرا۔ کچی زمین ہونے کی وجہ سے بچت ہو گئی تھی۔ اگر زمین پختہ ہوتی تو میرے چہرے کا کچومر نکل جاتا اور شاید میں پہچانا بھی نہ جاتا۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر درخت پر چڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی میں درخت پر چڑھ گیا تو 4 کتے بھی درخت کے پاس پہنچ کر منہ اٹھا کر زور زور سے بھونکنے لگے۔ 1-2 نے تو اچھل اچھل کر مجھ تک پہنچنے کی کوشش بھی کی، لیکن میں ان سے قدرے بلندی پر ہونے کی وجہ سے محفوظ تھا۔ مجھے ان کتوں پر بے انتہا غصہ آ رہا تھا جو وہاں سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ان کے مسلسل بھونکنے کی وجہ سے کوئی بھی میری طرف متوجہ ہو سکتا تھا اور میں یہ چاہتا نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ درخت مکان کے بالکل قریب ہے، یعنی درخت اور مکان کی دیوار کے درمیان 4-5 فٹ کا فاصلہ تھا۔ میرا خیال تھا کہ جب کتے میری طرف سے ناکام ہو کر واپس چلے جائیں گے تو میں درخت سے نیچے اتر آؤں گا، لیکن شاید کتوں نے وہاں سے نہ جانے کی قسم کھا لی تھی، اس لیے وہ مسلسل بھونکتے ہوئے میرا دماغ کھا رہے تھے۔ جب کتوں نے سمجھ اور دیکھ لیا کہ میں ان کے ڈرانے کے باوجود درخت سے نہیں اتر رہا تو انہوں نے باری باری بھونکنا بند کیا اور آہستہ آہستہ ادھر ادھر منتشر ہوتے ہوئے اندھیرے میں غائب ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں نے طویل سانس لیتے ہوئے خدا کا شکر ادا کیا۔ اگر وہ وہاں سے نہ جاتے تو شاید مجھے ساری رات اسی درخت پر بیٹھ کر گزارنی پڑتی۔ ویسے حیرت کی بات تھی کہ کتوں کے مسلسل بھونکنے پر درخت کے قریب والے مکان کے کسی مکین نے بھی باہر نکل کر ان کتوں کو نہیں بھگایا تھا۔ شاید وہ گہری نیند سو رہے تھے یا پھر گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ باہر کیف جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ اب کتے دوبارہ ادھر نہیں آئیں گے تو میں نے درخت سے نیچے اترنے کا فیصلہ کیا۔ پھر اس سے پہلے کہ میں اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرتا، دفعتاً مجھے دور سے ایک سایہ
تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اسی طرف آتا ہوا دکھائی دیا جدھر میں درخت پر موجود تھا۔ سائے کو دیکھ کر میرا دل یک بارگی دھڑک اٹھا۔ وہ کون تھا اور ادھر کیوں آ رہا تھا؟ اس نے شلوار قمیض زیب تن کی ہوئی تھی، چال ڈھال سے وہ نوجوان ہی دکھائی دیتا تھا۔ ایک بڑی سی چادر سے اس نے اپنا سر اور منہ چھپایا ہوا تھا۔ میں نے درخت سے نیچے اترنے کا فیصلہ ترک کر دیا اور اس سائے پر نظریں جما دی۔ کچھ دیر کے بعد وہ درخت والے مکان کے دروازے کے قریب تاریک گوشے میں پہنچ گیا۔ میں غور سے اسے دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اندھیرے میں اس کا چہرہ واضح دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تاریک گوشے میں کھڑا رہا، پھر وہ اپنا رخ دیوار کی طرف کر کے انتہائی پھرتی کے ساتھ دیوار پر چڑھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے وہ دیوار کود کر مکان میں پہنچ چکا تھا۔ میں حیرت سے سب کچھ یہ دیکھتا رہا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھا اور دیوار پھاند کر کیوں گیا تھا۔ میرے دل میں وسوسوں نے سر اٹھانے شروع کر دیے تھے۔ چند ہی لمحے گزرے تھے کہ مجھے مکان کے اندر سے ایک دبی دبی چیخ سنائی دی۔ چیخ کسی لڑکی کی تھی اور شاید وہ دیوار پھاند کر اندر آنے والے کو دیکھ کر چیخی تھی۔ مجھے لگا کہ وہ لڑکی مصیبت میں تھی اور اسے توقع نہیں تھی کہ کوئی دیوار پھاند کر اس کے گھر میں گھس سکتا ہے۔ میں گو مگو کی کیفیت میں مبتلا تھا کہ دفعتاً مجھے مردانہ آواز سنائی دی، چپ کر جا مہرو، ورنہ تیرا گلا گھونٹ دوں گا۔ رک جاؤ شیرو، تجھے خدا کا واسطہ ہے، لڑکی منمنائی، میرے قریب مت آؤ۔ لڑکی کا نام مہرو تھا اور شیطان صفت انسان کا نام شیرو۔ تو نے مجھے سر عام تھپڑ مار کر پورے گاؤں میں میری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ مجھے ایسا لگا کہ مرد نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا تھا، آج تجھ سے میں اپنی بے عزتی کا بدلہ لے کر ہی رہوں گا۔ تجھے خدا کا واسطہ ہے، میرے قریب مت آنا۔ وہ اس شیطان صفت کو خدا کا واسطہ دے رہی تھی، لیکن جس پر شیطان پوری طرح حاوی ہو چکا ہو یا وہ شیطان بن چکا ہو، اس پر ایسے الفاظ کا ذرا بھی اثر نہیں پڑتا۔ وہ شیطان صفت جواباً اس کی بے بسی اور لاچاری پر کہے لگا رہا تھا، کوئی فائدہ نہیں ہے مہرو۔ وہ شیطان صفت بولا، مجھ پر تیری منتوں اور ترلوں کا اثر نہیں ہونے والا۔ تبھی میرے خون نے جوش مارا اور میں غیظ جوش سے اٹھ کر اور درخت کی مضبوط شاخوں کو پکڑ کر دیوار کی طرف بڑھنے لگا۔ میں ایک ایک قدم احتیاط سے شاخ پر رکھ رہا تھا۔ پھر جیسے ہی میں دیوار کے قریب پہنچا تو میں نے لپک کر دیوار تھامی اور اس پر چڑھ گیا۔ اس دوران مجھے لڑکی کی منتیں اور شیطان صفت انسان کے کہے بدستور سنائی دے رہے تھے۔ دیوار پر چڑھتے ہی میں نے دوسری طرف چھلانگ لگا دی۔ میرے کودنے سے گو ہلکی سی آواز پیدا ہوئی تھی، لیکن وہ شیطان صفت کہے لگانے میں اتنا مگن تھا کہ اس نے میرے کودنے کی آواز نہیں سنی تھی۔ میں نے جائزانہ نظروں سے چاروں طرف دیکھا۔ وسیع احاطے کے دوسری طرف 3-4 بڑے بڑے کمرے بنے دکھائی دیے۔ ایک کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہاں نائٹ بلب کی روشنی دکھائی دی۔ میں اٹھا اور دیوار کے ساتھ چلتا ہوا اس کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ دروازے کے ایک سائڈ پر پہنچتے ہی میں نے اندر جھانکا تو اندر کا منظر کچھ یوں تھا۔ ایک لڑکی جس کی عمر 18-19 سال ہوگی، وہ پلنگ کے دوسری طرف کھڑی تھی اور وہ شیطان صفت انسان جس کا نام شیرو تھا آہستہ آہستہ مہرو کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پھر اچانک جیسے ہی اس نے مہرو پر جھپٹا مارا تو وہ تیزی سے جھکائی دیتی دوسری سائڈ پر ہو گئی اور شیرو کا وار ناکام گیا۔ پھر مہرو دروازے کی طرف بڑھنا چاہتی تھی، لیکن شیرو اچانک دروازے کے سامنے آ گیا۔ آج بچ کر تو نہیں جا سکتی، شیرو نے کہا لگاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ مہرو پر جھپٹا، لیکن مہرو تیزی سے دوسری سائڈ پر ہو گئی تھی۔ شیرو کو شاید مہرو کی بے بسی اچھی لگ رہی تھی، اس لیے وہ ہر بار کہا لگاتا تھا۔ پھر وہ دونوں ہاتھ پھیلائے مہرو کی طرف آہستہ آہستہ بڑھا، جیسے اس نے اس کے بھاگنے کے راستے مسدود کر دیے ہوں۔ مہرو نے پلنگ پر چڑھ کر فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن شیرو نے جھپٹا مار کر اسے دبوچ لیا اور وہ اس کی باہوں میں کسمسا کر رہ گئی۔ دوسرے ہی لمحے مہرو نے خود کو چھڑانے کی تگ و دو کرتے ہوئے ناکامی پر شیرو کو تھپڑ مار دیا۔ تھپڑ کھاتے ہی شیرو پر جیسے جنونیت طاری ہو گئی، وہ انسان سے حیوان بن گیا۔ اس نے پھنکارتے ہوئے جواباً مہرو کے چہرے پر زور سے تھپڑ مارا تو وہ چیختی ہوئی فرش پر گر گئی اور سسکنے لگی۔ تو نے پھر مجھے تھپڑ مارا، میں تیرا حشر نشر کر دوں گا، کیا سمجھتی ہے تو خود کو؟ شیرو غصے سے پھنکارا، میں تجھے کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے تیرے منگیتر کے قابل نہیں چھوڑوں گا، آج تجھے مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ نہیں نہیں، تجھے خدا کا واسطہ ہے، وہ ایک بار پھر منمنائی، میرے ساتھ ایسا مت کرو، رک جاؤ۔ لیکن شیرو نے اس کی فریاد انسنی کر دی۔ وہ جارحانہ انداز میں فرش پر سسکتی مہرو پر جھپٹا اور وہ خود کو اس سے بچانے کی تگ و دو کرنے لگی۔ اب میری برداشت سے باہر ہو گیا تھا۔ میں بھنائے ہوئے انداز میں کمرے میں داخل ہوا اور کسی شیر کی طرح شیرو پر جھپٹا اور اس کی قمیض کے کالر سے پکڑ کر زور سے پیچھے کی طرف دھکیلا تو توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے وہ فرش پر گر گیا۔ فرش پر گرتے ہی وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنی قمیض کی جیب سے ریوالور نکال لیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ حیران اور پریشان ہو گیا ہوگا
کہ اس کے مقصد میں رخنا ڈالنے والا کون ہو سکتا ہے، لیکن مجھے اس کی پرواہ نہیں تھی۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ وہ نفرت اور غصے میں اندھا دھند بھی فائرنگ جھونک سکتا تھا اور گولی مجھے یا مہرو کو لگ سکتی تھی۔ اس لیے میں نے اسے کوئی موقع دیے بغیر لات اٹھا کر اس کے سینے پر جمائی تو وہ لڑکھڑاتا ہوا دیوار سے جا لگا اور اس کے ہاتھ سے ریوالور نکل کر ایک طرف پڑی کرسی کے نیچے جا گرا۔ میں نے مڑ کر مہرو کی طرف دیکھا تو مجھے نائٹ بلب کی روشنی میں اس کے حسین بچڑے پر حیرت کے تاثرات ثبت دکھائی دیے۔ وہ بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ مجھے دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کون ہے تو؟ شیرو پھنکارا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن میں نے اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے آؤ دیکھا نہ تاؤ کے مستاق شیرو پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے۔ میں اسے بچاؤ کا کوئی بھی موقع نہیں دے رہا تھا اور اس کے چہرے اور پیٹ میں اتنے مکے مارے کہ وہ کراہتے ہوئے نیم بسمل ہو گیا۔ یقیناً اس کے ناک اور منہ سے خون بھی نکل آیا تھا۔ میں نے اس کا گریبان پکڑتے ہوئے زہر خند لہجے میں کہا، میں خدائی فوجدار ہوں بے غیرت انسان، آئندہ کسی بھی لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے 100 بار سوچ لینا۔ وہ بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، آواز جیسے اس کے حلق میں پھنس گئی تھی۔ پھر میں نے ایک جھٹکے سے اس کا گریبان چھوڑا تو اس کا سر دیوار کے کونے سے جا لگا، لیکن وہ نہ ہی اٹھا اور نہ ہی سیدھا ہوا، اسی پوزیشن میں پڑا رہا۔ میں اٹھ کر مہرو کی طرف بڑھا۔ وہ حیرت کا بت بنی میری طرف دیکھ رہی تھی۔ شاید اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری وجہ سے آج اس کی عزت ایک شیطان صفت انسان کے ہاتھوں لوٹنے سے محفوظ رہی تھی۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو مجھے دروازے کے ایک پٹ کے پیچھے سوئچ بورڈ دکھائی دیا۔ میں نے چند بٹن پریس کیے تو ایک بٹن کے پریس ہوتے ہی کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ میں نے مہرو کی طرف دیکھا۔ وہ ایک خوبصورت دھان پان اور درمیانے قد کی لڑکی تھی۔ اس کی آنکھیں بڑی اور بے حد خوبصورت تھیں۔ لمبے لمبے سیاہ بال اس کی پشت پر پھیلے ہوئے تھے۔ اس نے آسمانی رنگ کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ چونکہ اس کا دوپٹہ نہیں تھا اس لیے اس نے جلدی سے اپنے سینے پر بازو باندھ لیے۔ میں نے اپنا چہرہ موڑ لیا تھا۔ مجھے پلنگ پر اس کا دوپٹہ پڑا دکھائی دیا تو میں نے اسے اٹھا کر مہرو کی طرف پھینک دیا۔ دوپٹہ کیچ کرتے ہی اس نے جلدی سے اسے اپنے گلے میں ڈالا اور سینے پر پھیلا دیا۔ میں نے شیرو کی طرف دیکھا اور جھک کر اس کا جائزہ لینے لگا۔ وہ شکل و صورت اور وضاحت سے شہدا ٹائپ دکھائی دیتا تھا۔ اس کی مونچھیں گھنی اور دونوں سائیڈوں سے کمان کی طرح مڑی ہوئی تھیں۔ سر کے بال گھنگریالے تھے۔ اس کی ناک اور منہ سے خون نکل کر اس کی ٹھوڑی تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں لیکن اس کی سانس چل رہی تھی۔ کیا یہ زندہ ہے؟ مہرو نے ششدر لہجے میں پوچھا۔ ہاں یہ زندہ ہے، میں اٹھتا ہوا بولا۔ آپ کون ہیں؟ وہ بدستور گھبرائی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے کہا اور سوچنے لگا کہ اس لڑکی کو اپنے بارے میں کیا بتاؤں۔ تاہم میں نے کہا، پریشان نہ ہو، میں شیرو کی طرح کا بندہ نہیں ہوں۔ کچھ لوگ میرے پیچھے لگے ہوئے ہیں، میں ان سے بچتا ہوا ادھر آ نکلا تو کتے میرے پیچھے پڑ گئے۔ میں کتوں سے بچنے کی خاطر درخت پر چڑھ گیا۔ تبھی میں نے شیرو کو ادھر آتے دیکھا اور مجھے تمہارے چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دیں تو میں تمہاری مدد کو آ گیا۔ آپ نے میری عزت اس وحشی سے بچا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اگر آپ نہ آتے تو آج میں برباد ہو چکی ہوتی۔ میری باتوں سے مہرو کی ڈھارس بن گئی تھی، اس لیے اس کے چہرے سے خوف بھی رفع ہو گیا تھا۔ یہ ہمارے گاؤں کے زمیندار اکمل کا بیٹا ہے۔ یہ مجھ پر بری نظر رکھتا ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، جبکہ میری منگنی میرے خالہ زاد سے ہو چکی ہے۔ اس نے ایک بار سر راہ میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا جس پر میں نے اسے تھپڑ مار دیا تھا۔ اسی روز سے ہی اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ یہ مجھے برباد کر دے گا۔ میرے تایا ابو ملتان کے ہسپتال میں داخل ہیں اور میرے گھر والے وہیں گئے ہوئے ہیں۔ میں گھر میں اکیلی تھی۔ شاید اس بدبخت کو پتہ چل گیا تھا، اس لیے یہ دیوار پھاند کر یہاں آ گیا۔ تم نے اس کے بارے میں اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا تھا؟ میں نے پوچھا۔ بتایا تھا، وہ بولی۔ میرے باپ نے زمیندار اکمل سے اس کی شکایت کی تھی، لیکن اس نے یقین ہی نہیں کیا بلکہ مجھ پر الزام لگا دیا کہ مہرو شیرو کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور حویلی کی بہو بننا چاہتی ہے۔ ہر جگہ ہی روسیاہی انسان موجود ہیں، میں نے دل میں سوچا۔ پھر میں نے شیرو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دریافت کیا، اب اس کا کیا کریں؟ کیونکہ میں تو ابھی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ مجھے کیا پتا، وہ گھبرائی۔ مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہی۔ میرا بھائی آ گیا اور اس نے اسے یہاں دیکھ لیا تو وہ اسے قتل کر دے گا۔ وہ بہت غصے والا ہے۔ میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس موقع پر کیا کیا جائے۔ صورتحال واقعی گمبھیر ہو گئی تھی۔ مہرو الگ سے خوفزدہ تھی کہ اس کے گھر والے یا اس کا بھائی کسی بھی وقت وہاں پہنچ سکتے ہیں، پھر شیرو کی خیر نہیں ہوگی۔ بقول مہرو کے اس کا بھائی بہت غصے والا ہے اور وہ شیرو کو قتل کرنے جیسا اقدام کر گزرے گا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے مہرو کی طرف دیکھتے ہوئے دریافت کیا، کیا مجھے رسی مل جائے گی؟ رسی؟ وہ سوچتے ہوئے بولی، ہاں میں لے کر آتی ہوں۔ پھر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ میرے ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ میں شیرو کو رسی سے باندھ کر اسے ہوش میں لا کر سمجھانے اور مہرو کے بھائی کے حوالے سے
ڈرانے کی کوشش کروں گا کہ اگر وہ زندگی چاہتا ہے تو چپ چاپ یہاں سے چلا جائے، ورنہ مہرو کا بھائی یہاں آ گیا تو میں اسے اس کے رحم و کرم پر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ مجھے امید تھی کہ شیرو میری بات مان لے گا اور اپنی جان بچا کر چلا جائے گا۔ چند لمحوں کے بعد مہرو کمرے میں آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک رسی تھی۔ میں نے رسی لے کر فرش پر رکھی اور شیرو کو پہلو کے بل لٹا کر اس کے دونوں بازو پیچھے کی طرف کر کے رسی سے باندھ دیے۔ پھر میں نے اسے دوبارہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بٹھا دیا۔ دفعتاً مجھے مہرو کی چیخ سنائی دی تو میں بے اختیار چونک پڑا۔ اس سے پہلے کہ میں مڑ کر اسے دیکھتا، کسی نے میری کمر پر بھاری چیز سے ضرب لگائی اور میرے حلق سے دردناک چیخ نکل گئی۔ میں نے تڑپتے ہوئے اور سانپ کی طرح بل کھا کر مڑتے ہوئے دیکھا تو میرے سامنے ایک دبلا پتلا لیکن لمبے قد کا ایک نوجوان لڑکا کھڑا تھا، جس کے ہاتھ میں درخت کی ایک موٹی شاخ نما لمبا سا ڈنڈا تھا۔ وہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا اور وہ خونخوار نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کے سر کے بال گھنگریالے تھے اور مونچھیں قدرے گھنی تھیں۔ صد شکر کے نوارد نے ڈنڈے سے میرے سر پر ضرب نہیں لگائی تھی، ورنہ میرے بے ہوش ہو جانے کا امکان بڑھ جاتا اور میں مزاحمت کے قابل نہ رہتا۔ مہرو ہکا بکا کھڑی تھی، اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں اور اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، جیسے وہ اس نوجوان لڑکے کو وہاں دیکھ کر حیران رہ گئی ہو۔ میں جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہوا تو نوارد لڑکے نے پہلے بے ہوش پڑے شیرو پر نظر ڈالی اور ایک غلیظ سی گالی سے مجھے نوازتے ہوئے مجھ پر ڈنڈے سے حملہ کر دیا۔ میں اس کے حملے کے لیے بالکل تیار اور چوکنا تھا، اس لیے جیسے ہی اس نے مجھ پر حملہ کیا تو میں بجلی کسی تیزی سے جھکائی دے گیا اور ڈنڈا میرے سر کے اوپر سے گزرتا ہوا دیوار پر لگا۔ وہ دوسرا وار کرنا چاہتا ہی تھا کہ میں نے سنبھلتے ہوئے اس لڑکے کی ناک پر مکہ جڑ دیا۔ اس کے حلق سے نہ صرف کراہ نکل گئی بلکہ اس نے ڈنڈا پھینک کر اپنے دونوں ہاتھ ناک پر رکھ لیے۔ ساتھ ہی اس نے ایک بار پھر مجھے ایک گندی گالی سے نواز دیا۔ اس نے اپنی ناک سے ہاتھ ہٹائے تو اس کی ناک سے خون نکل کر اس کی ٹھوڑی کی طرف رواں دواں تھا۔ تیری، وہ مغلظات بکتا ہوا مجھ پر جھپٹا۔ میں نے اس سے بچنے کی کوشش کی لیکن اس نے میری گردن پکڑ لی تھی۔ دفاعی طور پر میں نے بھی اس کی گردن پکڑ لی۔ ہم دونوں اس طرح ایک دوسرے کی گردنیں دبوچے ہوئے تھے جیسے پنجابی فلموں میں سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی فائٹنگ کرتے ہوئے ایک دوسرے کی گردنیں دبوچ لیتے ہیں۔ اس موقع پر ان کے چہروں کے زاویے بگڑ جاتے تھے، لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں تھا۔ ہمارے چہروں کے زاویے تو نہیں بگڑے تھے لیکن مد مقابل کا چہرہ گہرا سرخی مائل ہو گیا تھا۔ گو وہ لڑکا دبلا پتلا تھا لیکن اس کے بازوؤں میں اچھی خاصی طاقت تھی بنسبت میری۔ مد مقابل اپنے دونوں ہاتھوں سے میری گردن دبوچے اور زور لگاتے ہوئے مجھے دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ اس کے گلا دبانے سے مجھے اپنے گلے میں پھانسی محسوس ہو رہی تھی اور منہ سے خر خر کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنا سر میرے سر پر اس قدر زور سے مارا کہ میرا دماغ جھنجھنا اٹھا اور میں بے ساختہ کرا اٹھا۔ درد کی ایک تیز لہر مجھے اپنے دماغ میں گھومتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے اس کی گردن چھوڑ کر اس کی کلائیاں پکڑیں اور اس کی گرفت سے اپنی گردن چھڑانے کی کوشش کرنے لگا۔ گردن چھڑانا بے حد ضروری تھا، ورنہ سانس رک جانے اور دماغ میں تاریکی کے سبب میرے بے ہوش ہونے کا اندیشہ زیادہ تھا۔ میرے زور لگانے کے باوجود وہ کمبخت میری گردن چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ شاید وہ مجھے بے ہوش کر کے ہی دم لینا چاہتا تھا۔ دفعتاً اس نے ایک بار پھر اپنے سر کی ضرب میرے سر پر ماری۔ اس بار تو ضرب خاصی تیز تھی اور مجھے اپنے دماغ میں 14 طبق روشن ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میں جانتا تھا کہ اگر اس نے میرے سر پر تیسری ضرب لگا دی تو پھر مجھے بے ہوش ہونے میں ایک لمحے کی بھی دیر نہیں لگے گی۔ لمحہ بھر کے لیے میرے دماغ میں تاریکی بھر گئی تھی اور آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ چھا گئی تھی، جس کے باعث اس لڑکے کے ایک ساتھ کئی چہرے مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے لہراتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اس نے میری گردن بدستور دبوچی ہوئی تھی۔ دفعتاً اس لڑکے کے منہ سے دبی دبی چیخ نکل گئی، شاید اس پر بھی کسی نے بھاری چیز سے وار کیا تھا۔ چونکہ میری آنکھوں کے سامنے ستارے رقصاں تھے اس لیے مجھے واضح دکھائی نہ دے سکا کہ اس لڑکے پر وار کس نے کیا تھا۔ وہاں مہرو کے علاوہ اور تو کوئی نہیں تھا۔ اس لڑکے پر وار یقیناً مہرو نے ہی کیا ہوگا، کیونکہ جب اس نے مجھے مشکل میں دیکھا ہوگا تو اس نے جرأت کی ہوگی۔ لڑکے نے میری گردن چھوڑ دی تو مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میری گردن کسی شکنجے سے آزاد ہو گئی ہو۔ میں لمبے لمبے سانس لینے کے ساتھ ساتھ اپنے سر کو بھی بار بار جھٹک کر دماغ میں بھری تاریکی کو دور کرنے کی کوشش میں تھا۔ دفعتاً مجھے پہلے چٹاخ پھر مہرو کی چیخ ایک ساتھ سنائی دی تو میں چونک پڑا۔ شاید لڑکے نے مہرو کو تھپڑ مارا تھا۔ میرے وجود میں غصے کی ایک لہر دوڑ گئی، لیکن میں اس وقت خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے غصہ کرنا بیکار تھا۔ کمینی، تو نے مجھ پر وار کیا ہے؟ اگر تو شیرو کی پسند نہ ہوتی تو میں تجھے ابھی موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ اس لڑکے کی گرجتی آواز مجھے اپنی سماعتوں میں پڑتی سنائی دی۔ لمحہ بھر کے بعد میری آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ بتدریج کم ہوتی جا رہی تھی۔
اور مناظر آہستہ آہستہ واضح ہو رہے تھے۔ تبھی میں نے دیکھا کہ مہرو اپنے بائیں رخسار پر ہاتھ رکھے فرش پر پہلو کے بل گری سہمی ہوئی نظروں سے تھپڑ مارنے والے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے قریب ہی وہی ڈنڈا نما شاخ پڑی تھی جس سے اس لڑکے نے میری کمر پر وار کیا تھا۔ اللہ تم دونوں سے ضرور پوچھے گا، مہرو گلوگیر آواز میں بولی۔ وہ جواباً کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ تبھی کمرے میں شیرو کی کراہ گونجی۔ میں نے اس لڑکے کو لپک کر شیرو کے پاس جاتے دیکھا۔ شیرو، شیرو، تو ٹھیک تو ہے نا؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب میں کیا کروں۔ پہلے شیرو اور اب دوسرا لڑکا وہاں موجود تھا۔ نئی صورتحال کیا ہوگی؟ مہرو کا کیا بنے گا؟ اس لڑکے کے یہاں آنے کا مطلب تھا کہ اسے پتا تھا کہ شیرو بری نیت سے مہرو کے گھر جا رہا ہے، اس لیے وہ اس کی نگرانی کی خاطر باہر کہیں موجود تھا، لیکن وہ مجھے کہیں بھی دکھائی نہیں دیا تھا۔ لیکن جب اس نے شیرو کے کراہنے کی آواز سنی ہوگی تو وہ دیوار پھاند کر اندر آ گیا ہوگا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں اکبر، شیرو کراہتے ہوئے بولا، میرے ہاتھ کھول دے۔ میں جانتا تھا کہ اگر اس نے شیرو کے ہاتھ کھول دیے تو میرے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ وہ لڑکا جس کا نام اکبر تھا وہ شاید میری طرف سے غافل ہو گیا تھا، اس لیے وہ شیرو کے ہاتھوں پر بندھی رسی کھولنے لگا۔ اب یہ اس کی کم عقلی تھی یا خود پر زیادہ اعتماد؟ دفعتاً میری نظر پلنگ کے پائے کے ساتھ پڑے ڈنڈے پر پڑی تو میں نے لپک کر وہ ڈنڈا اٹھایا اور برقی صورت سے اکبر کی طرف لپکا۔ تبھی شیرو نے مجھے دیکھا تو وہ چیخا، اکبر بچ! اکبر تڑپا اور بل کھا کر یکدم سائڈ پر ہوا تو میرا چلایا ہوا ڈنڈا اکبر کے سائڈ پر ہوتے ہوئے شیرو کے سر پر لگا اور اس کے حلق سے کربناک چیخ نکل گئی۔ اگلے ہی لمحے اس کے گھنے بالوں سے خون لکیر کی صورت اس کی پیشانی پر رینگتا ہوا اس کی ناک پر ٹپکا۔ تبھی اکبر میری طرف پلٹا، لیکن اس دوران میں نے اس کے سر پر ڈنڈے کا وار کر دیا تھا۔ وہ میری توقع کے برعکس انتہائی پھرتیلا ثابت ہوا تھا۔ میرے وار کرتے ہی وہ یکدم پیچھے ہو گیا اور ڈنڈا فضا میں لہرا گیا۔ وہ زیادہ ہی ہوشیار لڑکا تھا۔ پیچھے ہوتے ہی وہ اندھے بھینسے کی طرح میری طرف بڑھا کہ میں نے اس کے سر پر ڈنڈے سے وار کر دیا۔ ڈنڈا اس کے سر پر تو نہ لگا، لیکن اس نے فضا میں ڈنڈا جھپٹ کر اس قدر زور سے کھینچا کہ وہ میرے ہاتھوں سے پھسلتا چلا گیا۔ جھٹکا لگنے سے میں بھی ایک لمحے کے لیے لڑکھڑایا تھا۔ اب ڈنڈا اس کے ہاتھ میں تھا اور اس نے یقیناً اس سے مجھ پر وار کرنا تھا۔ میں اسے سنبھلنے نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے سینے پر زور سے کک مار دی۔ وہ لڑکھڑا کر پلنگ کے ساتھ پڑی خستہ حال کرسی پر گرا اور کرسی سمیت زمین بوس ہو گیا۔ مجھے اس کی طاقت کا اندازہ ہو چکا تھا، اس لیے اب میں اسے کوئی موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ فلمی انداز میں کرسی کو ایک طرف دھکیل کر اور اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھیں انگارے برسا رہی تھیں۔ وہ مغلظات بکتا ہوا میری طرف لپکا، لیکن میں نے فضا میں بلند ہوتے ہوئے اس کے سینے پر دوسری بار کک ماری تو وہ اچھل کر دیوار سے ٹکرایا اور ایک دھماکے سے فرش بوس ہو گیا۔ ساتھ ہی اس کے منہ سے کراہ نکل گئی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر ایک ٹھوکر اس کی پسلیوں میں جمائی تو وہ ڈکرا کر رہ گیا۔ ذلیل انسان لڑکی پر ہاتھ اٹھاتا ہے، میں نے استہزائیہ لہجے میں کہا، اور ایک اور ٹھوکر اس کی پسلیوں پر جمائی تو وہ پھر ڈکرا اٹھا۔ وہ اب اپنی پسلیوں پر ہاتھ رکھے جھکے جھکے انداز میں کرا رہا تھا۔ میں نے مہرو کی طرف دیکھا تو وہ حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے حیرت کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جلدی سے کہا، مہرو اور رسی ہے تو لے آؤ۔ میری بات پر وہ یکدم حیرت کے سمندر سے باہر نکلی اور دوڑتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نے شیرو پر نظر ڈالی تو وہ قہر آلود نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی پیشانی سے بدستور خون نکل رہا تھا۔ تبھی مہرو رسی لے آئی۔ میں نے مہرو سے کہا، میں اس کے ہاتھ پیچھے کرتا ہوں، تم رسی سے باندھ دو۔ مہرو نے سر ہلایا تو میں جلدی سے اکبر کی طرف بڑھا۔ میری ٹھوکروں سے ابھی تک وہ بے حال تھا اور ہلکی آواز میں کرا رہا تھا۔ میں نے اسے پیروں سے پکڑ کر گھسیٹا اور پھر اس کے عقب میں آ کر اس کے دونوں ہاتھ پشت پر کیے تو مہرو اس کی کلائیوں کو رسی سے باندھنے لگی۔ جب اس نے اکبر کے ہاتھ مضبوطی سے باندھ دیے تو میں نے اس کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر اسے گھسیٹ کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بٹھا دیا۔ اب ان دونوں کا کیا کریں گے؟ تبھی مہرو مجھ سے مخاطب ہوئی۔ اس کے لہجے میں خوف کا عنصر نمایاں تھا۔ میں اسے جواب دینے ہی لگا تھا کہ شیرو بولا، تو یقیناً اس کا یار ہے۔ اس کی بات مجھے اندر تک تپا گئی۔ مہرو کا رنگ بھی متغیر ہو گیا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو شیرو؟ مہرو غصے سے غرائی۔ گھٹیا انسان، تو نے یہ بات کہی بھی کیسے؟ تو پھر یہ کون ہے؟ شیرو بھی چلایا۔ اب سمجھ آیا کہ تو نے میری دوستی کیوں ٹھکرائی تھی۔ تیری پہلے ہی اس سے دوستی تھی۔ تو شہر میں اسی کے ساتھ ہی گل چھرے اڑاتی رہی ہے۔ واہ بھائی واہ، کیا کہنے! شیرو کی باتیں میرے وجود کو جھلسا رہی تھیں۔ اس کا یوں بہتان لگانا مجھے غصہ دلا گیا۔ تبھی میں جوش غیظ سے بولا، گھٹیا انسان، اپنے کالے کرتوت چھپانے کے لیے مجھ پر بہتان لگا رہے ہو؟ تو اس کا یار نہیں ہے تو بتا، تو یہاں کیا کرنے آیا ہے؟
وہ پھنکارا، پھر اس نے خود ہی صراحت کی، اس نے تجھے بتایا ہوگا کہ یہ آج یہاں اکیلی ہے اور تو اس سے ملنے چلا آیا؟ واہ واہ، کیا کہنے! میرا دل چاہا کہ میں اس کمینے شیرو کے دانت توڑ دوں، لیکن میں ضبط کیے رہا۔ تبھی مہرو اس پر گرجی، کمینے، بکواس نہ کر، میں تو اس کو جانتی بھی نہیں، اگر یہ یہاں نہ آتا تو نے مجھے برباد کر دینا تھا، اب تو میری کردار کشی کر رہا ہے، ذلیل انسان! تجھے شرم نہیں آتی؟ تیری بہن بھی ہے، سوچ اگر کوئی اس پر بہتان لگا دے تو؟ اپنی بہن کا نام سن کر شیرو کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ وہ گرجا، میری بہن کا نام مت لے۔ کیوں؟ کیا یہ کسی کی بہن نہیں ہے؟ اب کی بار میں گرجا اور مہرو کی طرف اشارہ کیا، اپنی بہن کی تمہاری نظروں میں عزت ہے، دوسروں کی بہنوں پر بری نظریں رکھتے ہو، رو سیاہی انسان! مہرو، ویسے کافی چالاک ہو تم، منگنی اپنی کزن سے کروا لی اور عشق کی پینگیں اس کے ساتھ بڑھا رہی ہو۔ ویسے یہ ہے کون؟ تھوڑا سا اس کا تعارف بھی کروا دو۔ اس کی الزام تراشی پر اس بار میرا دماغ تپ ہی گیا تھا، اور شاید مہرو کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ وہ خون خار بلی کی طرح شیرو پر جھپٹی، شاید وہ شیرو کا منہ نوچنا چاہتی تھی، لیکن میں نے اسے روک لیا۔ تبھی بیرونی دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی تو ہم چونک پڑے۔ میرے گھر والے آ گئے ہیں، مہرو سہم کر بولی۔ اب کیا ہوگا؟ تم پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوگا، میں نے تشفی آمیز لہجے میں کہا۔ تم جا کر دروازہ کھولو، میں سب سنبھال لوں گا۔ وہ لمحہ بھر کے بعد مڑی اور کمرے سے نکل گئی۔ عین اسی لمحے ایک بار پھر دروازے پر دستک ہوئی، پھر مجھے دروازہ کھلنے اور باتوں کی آوازیں سنائی دیں، ساتھ ہی قدموں کی آوازیں بھی ابھریں۔ شیرو ذرا بھی خوفزدہ دکھائی نہیں دے رہا تھا، البتہ اکبر اب خود کو سنبھال چکا تھا اور خون خار نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد کمرے میں ایک نوجوان داخل ہوا، اس کے پیچھے مہرو اور ایک اور لڑکی تھی۔ وہ لڑکی شاید مہرو کی بھابھی تھی۔ اس نوجوان نے آسمانی رنگ کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، اس کا قد درمیانہ تھا، لیکن جسم کے ڈیل ڈول سے لگتا تھا کہ وہ کسرت کرتا تھا۔ اس کے ہاتھ خاصے چوڑے تھے۔ اس نے غسیلی نظروں سے پہلے شیرو اور اکبر کو دیکھا، پھر مجھ پر تیکھی نظر ڈالی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ مہرو سے مستفسر ہوا۔ اور یہ کون ہے؟ اس کا اشارہ میری طرف تھا۔ میں بتاتا ہوں تجھے، مہرو کے بولنے سے پہلے ہی شیرو بولا۔ یہ شہری بابو تیری بہن کا یار ہے، تیری غیر موجودگی میں مہرو نے اسے یہاں بلایا تھا۔ ہاں ہائے! مہرو کی بھابھی بے اختیار چونک پڑی۔ بکواس کر رہا ہے یہ! مہرو تڑپ اٹھی۔ یہ کمینہ میری عزت لوٹنے دیوار پھاند کر آ گیا تھا، اگر یہ نہ آتا تو اب تک میں لٹ چکی ہوتی۔ اللہ نے اسے فرشتہ بنا کر بھیجا ہے۔ مہرو کا اشارہ میری طرف تھا۔ چکر دے رہی ہے تجھے اکرم؟ شیرو نے اکرم یعنی مہرو کے بھائی کو ورغلانے کی کوشش کی۔ جب ہم نے اس شہری بابو کو پکڑنا چاہا تو ان دونوں نے مل کر ہمیں مارا اور باندھ کر بٹھا دیا تاکہ یہ دونوں خود کو سچا ثابت کریں اور ہمیں جھوٹا۔ اکرم گو مگو کی کیفیت میں مبتلا تھا، شاید شیرو کی بہتان زدہ باتیں سن کر الجھ بھی گیا تھا۔ مہرو ملتجیانہ لہجے میں بولی، اکرم یہ بکواس کر رہا ہے، تو اس کی باتوں میں نہ آ، یہ تجھے ورغلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں اس فرشتہ نما انسان کو نہیں جانتی، لیکن میں اللہ کی مشکور ہوں کہ اس نے اسے بھیج کر میری عزت لٹنے سے بچا لی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میری بات کا یقین کر، کہتے ساتھ ہی مہرو روحانسی ہو گئی۔ میں ہونٹ بھینچے خاموشی سے سن رہا تھا۔ پتہ نہیں اکرم اپنی بہن کی بات کا یقین کرنے پر تیار تھا یا نہیں، لیکن اس کی آنکھیں اور چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اس کے اندر طوفان برپا تھا جو کسی بھی لمحے آتش فشاں بن سکتا تھا۔ تاہم میں نے مداخلت کی، اکرم تمہاری بہن درست کہہ رہی ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں بھی بہنوں والا ہوں اور یہ بھی میری بہن ہی ہے۔ یہ روسیاہی انسان بکواس بازی کر کے تمہیں اکسا رہا ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا۔ شاید اکرم کو میری باتوں پر بھی یقین نہیں آیا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے اس کی تو سٹی ہی گم ہو گئی تھی۔ تبھی شیرو کی جیب میں موجود اس کے سیل فون کی گھنٹی چیخ اٹھی تو ہم سب ہی چونک پڑے۔ پتہ نہیں اکرم کے دل میں کیا آیا کہ اس نے شیرو کی جیب سے اس کا سیل فون نکال لیا۔ لمحہ بعد وہ سکرین پر نظریں جمائے رہا، پھر اس نے کال اٹینڈ کر لی۔ اکرم بول رہا ہوں اکمل صاحب۔ جی آپ کا پتر میرے گھر میں ہے۔ جی اس کمینے نے میری بہن کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ جی میں اس کے ٹوٹے ٹوٹے کر دوں گا۔ کیسے ٹھنڈا کروں خود کو؟ آپ کو کئی بار اس کی شکایتیں کی ہیں، لیکن نہیں، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی۔ اتنا کہنے کے ساتھ ہی اس نے سیل فون بند کر کے اسے زور سے دیوار پر دے مارا۔ سیل فون کے کئی ٹکڑے ادھر ادھر بکھر گئے، بیٹری نکل کر پلنگ کے پائے کے ساتھ جا گری۔ غصے سے اکرم کپ کپا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ بھوکے بھیڑیے کی مانند شیرو پر جھپٹ پڑا اور ٹھوکروں سے اس کی توازے کرنے لگا۔ کمینے انسان، تو کیا سمجھتا ہے میں تیری بات پر یقین کروں گا؟ وہ چیخا، تجھ سے کہا تھا
کہ میری بہن سے دور رہ، لیکن تیری سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر اکرم کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن وہ جوش غیظ میں تھا۔ ٹھوکریں لگنے سے شیرو کی حالت خستہ ہو رہی تھی۔ بڑی مشکل سے میں اکرم کو شیرو سے دور لے جانے میں کامیاب ہوا۔ ہٹ جا تو، اس نے میری باہوں سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ اکرم، اسے مارنے کا کوئی فائدہ نہیں، اسے پولیس کے حوالے کرو، میں نے اسے مشورہ دیا۔ پولیس؟ اس نے دانت پیسے۔ پولیس ان لوگوں کی زر خرید غلام ہے۔ میں نے 2 بار پولیس سے اس کمینے کی شکایت کی ہے، لیکن مجال ہے کسی نے اس کے خلاف ایکشن لیا ہو۔ ایس ایچ او امین تو ہر بار ٹال دیتا ہے، اور یہ کمینہ میرے ہاتھوں مرتے مرتے بچا ہے، لیکن یہ تو باز ہی نہیں آتا۔ آج میں اس کی گردن توڑ دوں گا۔ وہ پھنکارتے ہوئے شیرو کی طرف بڑھا ہی تھا کہ میں نے جلدی سے اسے روک لیا۔ جس طرح اکرم غصہ ہو رہا تھا، اگر میں وہاں موجود نہ ہوتا تو شاید وہ شیرو کو جان سے ہی مار دیتا اور قاتل بن جاتا۔ ٹھنڈے ہو جاؤ یار، تمہارا غصہ تمہارے لیے اذیت کا باعث بن سکتا ہے، میں نے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ یقین کرو، میرا خون کھول رہا ہے، دل چاہ رہا ہے کہ میں اس بدبخت کی بوٹیاں نوچ ڈالوں، اکرم بھنا کر بولا۔ وہ پھر شیرو کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ میں نے ایک بار پھر اسے قابو کر لیا اور اسی خستہ حال کرسی پر بٹھا دیا جسے اکبر نے اٹھتے ہوئے فلمی انداز میں ایک سائڈ پر پھینکا تھا۔ آج اس کی جتنی ٹھکائی میرے ہاتھوں ہوئی ہے، امید ہے یہ انسان کا بچہ بن جائے گا، میں نے کہا۔ کبھی کتے کی دم بھی سیدھی ہوئی ہے؟ وہ ہنکارا بھر کر مستفسر ہوا۔ مجھے ایک مثال دے دو۔ کہہ تو وہ سچ ہی رہا تھا، کتے کی دم واقعی کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی میں نے کبھی سنا تھا۔ اکرم مزید بولا، اس کا باپ آ رہا ہے، آج فیصلہ ہو کر ہی رہے گا۔ ہم شیرو کے باپ اکمل آرائی کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ باہر کسی گاڑی کے رکنے کی آواز سنائی دی تو ہم چونک پڑے۔ لمحہ بھر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی تو اکرم اٹھا اور جلدی سے باہر چلا گیا۔ یقیناً شیرو کا باپ اکمل آرائی آیا تھا۔ میرا قیاس درست ثابت ہوا۔ اکرم کے ساتھ آنے والا شخص عمر رسیدہ لیکن صحت مند اور توانا شخص شیرو کا باپ ہی تھا۔ شیرو کی شکل اپنے باپ سے کافی حد تک ملتی تھی۔ وہ بھی شلوار قمیض میں ملبوس تھا اور اس کے سر پر سفید رنگ کی پگڑی تھی۔ اس نے ایک طائرانہ نظر شیرو اور اکبر پر ڈالی، پھر وہ میری طرف دیکھتے ہوئے اکرم سے بولا، یہ کون ہے؟ ابا میں بتاتا ہوں یہ کون ہے، دفعتاً شیرو نے کہنا چاہا، لیکن اکمل آرائی چیخا، تو چپ کر کھوتے دے پترا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ لمحہ بھر وہ شیرو کو خونخوار نظروں سے دیکھنے کے بعد پھر وہ اکرم کی طرف متوجہ ہوا ہی تھا کہ شیرو پھر بول پڑا، ابا یہ مہرو کا یار ہے اور شہر سے اسے ملنے آیا تھا، ہم نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا، میں کہہ رہا ہوں تو چپ کر۔ اس بار اکمل آرائی حلق کے بل دھاڑا تھا۔ صورتحال گمبھیر ہو چکی تھی۔ اس کی دھاڑ سن کر شیرو خاموش ہو گیا۔ زمیندار اکمل آرائی اکرم کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ کون ہے اکرم؟ یہ اکرم بھی گڑبڑا گیا تھا۔ ظاہر ہے وہ میرے بارے میں اسے کیا بتاتا، تاہم میں نے مداخلت کی۔ اکمل صاحب، میرا نام علی حسن ہے، میں راستہ بھٹک کر ادھر آ نکلا تھا کہ کچھ کتے میرے پیچھے پڑ گئے۔ پھر میں نے اسے بھی وہی کہانی سنائی جو میں اکرم کو سنا چکا تھا۔ معلوم نہیں اس نے میری بات پر اعتبار بھی کیا یا نہیں، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اسے میری کہانی پر یقین نہیں آیا تھا۔ میں کیسے یقین کر لوں کہ تم سچ کہہ رہے ہو؟ اکمل آرائی نے بغور میری نظروں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ اکرم سے بولا، تو کہہ رہا ہے کہ تو راستہ بھٹک کر ادھر آ نکلا ہے، تم کہاں گئے تھے اور کہاں سے آ رہے تھے؟ وہ تو باقاعدہ پولیس کی طرح تفتیش کر رہا تھا۔ میں کہاں گیا تھا اور کہاں سے آ رہا ہوں یہ جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں، میں نے جواب دیا۔ جاننا ضروری ہے، اکمل آرائی نے کہا۔ آخر میرا پتر ہی قصوروار کیوں ہو سکتا ہے شیرو ٹھیک کہہ رہا ہو۔ اب مجھے بھی کوفت ہو رہی تھی۔ میں جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتا تھا، لیکن معاملہ سلجھنے کے بجائے بگڑتا ہی جا رہا تھا۔